الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. تمام دنوں میں سب سے بہتر دن، سب سے افضل دن یہ جمعہ کا دن ہے. ایک روایت کے اندر ہے کہ الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے. ارشاد فرمایا خلق فیہ آدم، یہی وہ دن ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور یہی دن ہے کہ جس میں آپ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا. اسی دن آپ علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لے کر آئے. جمعہ کے دن کی بہت ساری فضیلتیں احادیث طیبہ میں آئی ہیں، اور مختلف عمل پر جمعے کے دن بالخصوص فضیلتیں آئی ہیں کہ یہ عمل اگر جمعے کے دن کیا جائے تو اللہ پاک یہ فضیلتیں عطا فرماتا ہے. میں سے دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا یہ معمول تھا کہ ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر علماء نے لکھا کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا یہ مستحب ہے، ایک اچھا کام ہے. ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ایک ایسا نور عطا فرماتا ہے کہ جو اس کے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے لیے کافی ہوتا ہے. دونوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک روشن فرما دیتا ہے، اس میں نور عطا فرماتا ہے. تو جمعہ کے دن کوشش کرنی چاہیے، اپنا معمول بنائیں کہ سورۃ الکہف کی تلاوت ضرور کر لیا کریں. چاہے تو فجر کے بعد کر لیں، چاہے جمعہ کے فرائض ادا کرنے کے بعد، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اسے ادا فرما لیں. اور ویسے بھی سورۃ الکہف یہ ایک ایسی صورت ہے کہ تاریخ انسان کے اندر، انسان کی تاریخ کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. اور یہ وہ فتنہ ہوگا کہ جس کی بنیاد پر مسلمان کو بالخصوص اپنا ایمان بچانا یہ سب سے مشکل کام ہوگا. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دجال کا تذکرہ کیا تو ہمارے دل خوف سے کانپ رہے تھے، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ بقیع غرقد کے پاس، یعنی جنت البقیع کے پاس یہ دجال کھڑا ہوا ہے. علماء نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو ڈر نہ مال کا تھا نہ جان کا تھا، کیونکہ جان مال تو یہ قربان کرتے رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، آپ کے دین پر. یہ جو خوف تھا ان کے دل کے اندر یہ تھا ایمان کا، کہ اس کا فتنہ ایسا ہوگا کہ جس میں سب سے مشکل مرحلہ ایمان کو بچانا ہوگا. وہ ایسے شعبے دکھائے گا، ایسی چیزیں دکھائے گا کہ جس کی وجہ سے ایمان والے اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے. جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے. تو اس لیے اس کے فتنے سے خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے ان میں سے یہ ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے کہ اعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، کہ اے اللہ میں تجھ سے دجال کے فتنے کی پناہ مانگتا ہوں. تو سورۃ الکہف وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور جو اس کی آخری 10 آیتیں
یاد کر لے اور اسے پڑھتا رہے، اللہ پاک اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو صورت یاد کروایا کرتے تھے تاکہ وہ پڑھتے رہیں اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ دوسرا عمل اس دن خاص طور پر اللہ پاک جو دعائیں قبول فرماتا ہے، وہ جب بندہ دعا مانگے اللہ پاک قبول فرماتا ہے، لیکن جو رات کا وقت ہے اس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اسلاف کی، بزرگوں کی جو دعائیں ہیں جس میں ان کی حاجتیں پوری ہوئیں، تو ان کا اکثر مانگنا جو تھا وہ تہجد کے وقت میں رات میں اٹھ کر تھا کہ رات میں جو دعا مانگی جائے وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ لیکن جمعہ کے دن کو اللہ پاک نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ جمعے کے دن کے اندر اللہ پاک نے وہ گھڑیاں رکھی ہیں کہ جس میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ باقی دنوں میں رات کے اندر دعا قبول ہوتی ہے زیادہ، اور جمعہ کا دن وہ ہے کہ جس میں دن کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس میں اگر وہ بندے کو مل جائے تو بندہ اس میں جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو خاص طور پر علماء نے یہ ارشاد فرمایا، اس بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو عمل تھا اس سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عصر کا جو آخری وقت ہے، اس وقت میں وہ گھڑی، وہ لمحہ آتا ہے کہ جس میں بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ تو اپنا معمول بنا لیں ہمیشہ کے لیے کہ جمعے کے آخری جو گھڑیاں ہوتی ہیں اس میں ضرور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کریں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خادمہ سے فرمایا کرتی تھی، دیکھو سورج ڈوبنے لگا ہے، جب وہ بتاتی کہ بالکل قریب ہو گیا ڈوبنے میں تو فرمایا اجتہادت فی الدعا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر بہت زیادہ دعا کے اندر کوشش کیا کرتی تھی، دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگا کرتی تھیں۔ اور علماء نے بڑی خوبصورت بات یہاں ارشاد فرمائی کہ اس وقت میں عصر کے آخری وقت میں دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب المدخل کے نام سے، 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میں دعا کے قبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جمعہ کے دن عصر کے آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، تو ان کی پیدائش کی وجہ سے وہ وقت ایسا برکت والا ہے کہ اس گھڑی میں جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کی گھڑی اس میں اللہ پاک دعا قبول فرمائے، تو جو آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، یعنی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ پیدا ہوئے ہوں گے تو اس گھڑی کے اندر اللہ پاک نے کیسی، اس لمحے کے اندر اللہ پاک نے کیسی برکتیں رکھی ہوں گی، تو اس وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوگی۔ اسی لیے مفتی احمد یار خرنعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو صبح صادق کا وقت ہے، بالکل قریب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے، دن شروع ہونے والا ہوتا ہے، صبح ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت میں جب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جائے اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہمیں اس مبارک دن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے میں یہ دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔